یہ بات ہے اس دور کی۔ کہاں ہے محمد کا وہ رب جو ہمارے برابر کھڑا ہو سکے؟ کہ سردار اپنے تکبر کے نشے میں چور تھے۔ مکہ کے قابلوں میں ہماری برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہے ابو جہل اور ابو سفیان جیسے لوگوں کی، جو خود کو حرم کا متولی تو کہتے تھے، لیکن ان کا کلیجہ اتنا سخت تھا کہ ایک یتیم بچے کی سسکیاں بھی انہیں نہیں پگھلا سکتی تھیں۔ ہٹ پیچھے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ مکہ کی گلیوں میں ایک شخص چلاتا ہے، کہاں ہے محمد کا وہ رب جو ہمارے برابر کھڑا ہو سکے؟ لیکن تبھی عرش سے ایک ایسی سورہ نازل ہوتی ہے جو ان کے دکھاوے کے سارے بتوں کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ یہ بات ہے سورہ الماعون کی۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ مدرسوں میں اکثر ہمیں یہ سورہ یاد تو کرا دی جاتی ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کن حالات میں اتری تھی۔ تفسیر مظہری اور باقی روایات کے مطابق یہ سورہ ابو جہل یا ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے کے ایک واقعے پر نازل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک یتیم بچہ ابو جہل کے پاس آیا اپنا حق مانگنے یا تھوڑی مدد مانگنے، تو اس ظالم نے مدد کرنے کے بجائے اس معصوم کو دھکا دے کر نکال دیا۔ ہٹ پیچھے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو اس یتیم کی آنکھ کا ایک آنسو اتنا بڑا لگا کہ پوری سورہ نازل کر دی، یہ دکھانے کے لیے کہ تمہارا دین، تمہاری نمازیں سب بیکار ہیں اگر تمہارے دل میں انسانیت نہیں۔ سورہ ماعون کا ایک ایک لفظ ہتھوڑا ہے ان لوگوں پر جو صرف دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اللہ کہتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہیں دیتا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خود کھانا نہیں دیتا، بلکہ یہ کہا کہ وہ دوسروں کو بھی نہیں کہتا، یعنی اس کے دل میں دوسروں کا درد مر چکا ہے۔ کیا کوئی ہمارا درد محسوس کرے گا؟ لیکن سب سے بڑی چوٹ تو آگے ہے۔ اللہ ان نمازیوں کو ویل کی خبر دیتا ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو صرف دکھاوا یعنی ریاکاری کرتے۔ دیکھو میں کتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سورہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ ان منافقین کے لیے ہے جو لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتے تھے پر اکیلے میں نہیں۔ سورہ الماعون ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تم یتیم کو دھکے دیتے ہو تو تمہاری نمازیں تمہیں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دلا سکتی۔ دوستی انہیں ملتی ہے جو یتیموں کا سہارا بنتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو لمبی نمازیں تو پڑھتے ہیں پر گھر کے باہر کھڑے بھوکے کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ معون کا مطلب ہوتا ہے عام استعمال کی چھوٹی چیزیں جیسے نمک، پانی یا تھوڑا سا ادھار۔ دیکھو میں کتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جو اتنی چھوٹی چیز دینے میں بھی بخیلی کرے اس کی عبادت کا کیا فائدہ؟ تو اگلی بار جب آپ یہ سورہ پڑھیں تو صرف زبان سے نہیں، دل سے پوچھیں کیا ہم واقعی دین کو مانتے ہیں یا صرف دکھاوا کر رہے ہیں؟